بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج آپ کو ڈیرہ غازی خان کی حلقہ NA 185 کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ حلقہ کون جیتنے جا رہا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس میں پورا شہر ہے، ڈیرہ غازی خان شہر ہے، کوٹ چٹا اور مضافاتی علاقے بھی اس میں شامل ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے جو اس سے پہلے اس حلقے پہ جو MNA تھیں وہ PTI کی زرتاج گل تھیں، جنہوں نے اس سے پہلے سردار دوست محمد کھوسہ کو بھی ہرایا اور سردار اویس خان لغاری کو بھی اس حلقے سے شکست دی۔ اس وقت PTI کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بہت مختلف ہے۔ وہ تو نہ کام کر رہے ہیں، نہ ان کو کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور خود امیدوار بھی میدان میں نہیں ہے۔ زرتاج گل خود بھی شہر میں موجود نہیں ہے، ان کے بہت سے کیسز ہیں، وہ یقیناً وہ کہیں روپوش ہیں، اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے جتنے بھی حمایتی لوگ ہیں، خاص طور پر PTI کے جو کارکنان ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی سیٹ کو بچایا جائے، اور زرتاج گل کی حمایت کر کے اور ان ووٹران کو باہر نکال کے ان کے حمایت یافتہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کاوش میں لگے ہوئے ہیں کہ زرتاج گل کو ہر صورت میں ہم نے کامیاب کرانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PTI کا جو ووٹ بینک ہے شہر میں وہ بہت زیادہ ہے، اور شہر کے اگر ووٹ زیادہ باہر نکلے، ووٹران اگر انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے باہر نکلنا ہے، تو شہر کا جو ووٹ ہے اور کوٹ چھٹے کا جو ووٹ ہے شہری حلقے میں، جو ان کے حمایتی ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، ان کے ووٹران ہیں، اگر وہ باہر نکلے تو یقیناً وہ زرتاج گل کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اب ان کو جو درپیش مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ صوبائی اسمبلیوں پہ ان کے جو 288 حلقہ ہے PP کا، جو شہر پہ مشتمل ہے یا تھوڑا بہت باہر کا علاقہ ہے، اس میں جو PTI کے امیدوار ہیں وہ ملک محمد اقبال ثاقب ہیں، جن کا آزاد امیدوار کے طور پر ان کا انتخابی نشان بھی علیحدہ ہے۔ وہ زرتاج گل کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ شہر کے حلقے سے وہ شہر میں رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ان کا 299 پہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ احمد علی دریشک PTI نے اپنا امیدوار یعنی بنایا تھا، جو کہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور وہ راجن پور میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو 289 میں احمد علی دریشک کا کچھ زیادہ کام بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہاں پہ ملک محمد رمضان جڑ ہیں، جو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو PTI کا حمایت یافتہ کہتے ہیں۔ وہ بھی آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی PTI کا پرچم لگایا ہوا ہے، جھنڈا لگایا ہوا ہے، اور وہ PTI کے سربراہ کی بات کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہی امیدوار ہوں، چونکہ جن کو ٹکٹ دیا گیا تھا احمد علی دریشک کو، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ملک رمضان جڑ جو ہیں وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کریں، چونکہ دریشک صاحب وہ راجن پور میں زیادہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر لوگ نکلے تو زرتاج گل کو شہر میں بھی ووٹ ملیں گے، اور اس کے جو صوبائی ونگز ہیں اقبال ثاقب اور احمد علی دریشک یا محمد رمضان جڑ، اگر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تو وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ اسی قومی اسمبلی کے حلقے 185 پہ بات کریں، سردار محمود قادر لغاری جو کہ آزاد امیدوار ہیں، اس دفعہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہاں پہ اس حلقے کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے، اور شاید اسی لیے خالی چھوڑا ہے کہ محمود قادر لغاری نے یہ کہا تھا لغاری سرداروں کو بھی کہ میں آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑوں گا، چونکہ شہر کا حلقہ ہے، اور شہر میں بہرحال PTI کا ایک اثر و رسوخ ہے، اور وہ ووٹ ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پر انہیں مل سکتا ہے۔ وہ اب لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کا حلقہ، ان کی پوزیشن اچھی ہے، وہ بہت ملنسار ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، وہ لوگوں کو ملنا جانتے ہیں، لوگوں سے بات کرنا جانتے ہیں،
وہ اس سے پہلے ڈیرہ غازی خان کے تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں لوگوں کو ایک اچھی رائے ہے جو شہر میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح کوٹ چھٹا ان کا اپنا علاقہ ہے، وہاں بھی ان کی ایک اچھی رائے ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ ان کو ووٹ لوگ دیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لیغاری سرداروں کے چونکہ بھی حمایت یافتہ ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی حمایت یافتہ ہیں، تو وہ اپنا ووٹ جو ہے آزاد امیدوار کے طور پہ جیت کے وہ مسلم لیگ نون میں ہی جا سکتے ہیں، جس کا سب لوگوں کو اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ پہلی زرتاج گل ہو گئی، اس کے بارے میں نے آگاہ کیا، اس کے بعد سردار ام، جو محمود قادر ہیں ان کے حوالہ میں نے آپ کو بتایا، وہ خود بھی 288 جو حلقہ شہر کا ہے، اس میں وہ حنیف قطافی صاحب کو امیدوار انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی امیدوار آزاد کے طور پہ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے جلسے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح جو حلقہ 289 ہے اس میں سردار جو محمود قادر ہیں وہ خود امیدوار ہیں، اس لیے جو شہر کا حلقہ ہے 288 اس پہ اقبال ثاقب اور حنیف طافی کا مقابلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو شہر میں سید عبدالعلیم شاہ، جس کو مسلم لیگ نون نے اپنا ٹکٹ سے نوازا تھا، اس کو سردار لغاریوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، اور ان کو شہر کی جو بڑے یونین کونسل کے چیئرمین تھے ان کی حمایت سے وہ خالی ہیں، ان کو کوئی حمایت حاصل نہیں ہے، اور وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وہ اگر میرے خیال کے مطابق ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے شہر میں، ان کو وہ ووٹ حاصل نہیں ہے جو حنیف طافی کے پاس ہے۔ حنیف طافی کا اپنا کام ہے، اس کا ہیلتھ میں کام ہے، اس کا لوگوں کو چونکہ سابق ایم پی رہے ہیں، ان کا ایک نام ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کے خدمات کا لوگوں کو ادراک ہے۔ وہ امید کی جاتی ہے کہ وہ شہر میں اور اپنے دیگر علاقوں میں وہ زیادہ ووٹ حاصل کریں گے، اور اگر پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں لوگ نکلے جیسے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں، اگر وہ باہر آئے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اقبال ثاقب بھی اس میدان میں ایک خاصا رول ادا کر سکتے ہیں، ان کو اگر ووٹ مل گئے اور پی ٹی آئی کے مقامی رہنماؤں کا بھی ساتھ رہا، کارکنوں کا بھی ساتھ رہا، پہاڑی علاقے میں بھی ان کو ووٹ ملیں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملیں گے، خاصے ووٹ مل سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی کامیابی کی بات کی جائے تو وہ بہرحال پی ٹی آئی کے امیدوار کے ہونے کی حیثیت سے محمد حنیف قطافی کے سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ 288 میں حنیف قطافی کا بہرحال ووٹ بینک بن چکا ہے، وہ پی ٹی آئی میں تھے تو بھی ان کا ووٹ بینک تھا، اب بھی ان کا ووٹ بینک ہے۔ اس طرح جو ان کا 289 ہے اس میں آ، بھی ایک امیدوار پی ٹی آئی کے وہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی بالکل لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کو ووٹ دیں، چونکہ احمد علی دریشک نظر نہیں آ رہے، اور رمضان جاڑ صاحب وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح اسی حلقے میں جس طرح سردار دوست محمد کوسا قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، اسی طرح وہ 289 پہ صوبائی اسمبلی کے بھی امیدوار ہیں۔ وہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں، سردار ذوالفقار خان کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ رہے، اور سردار ذوالفقار خان ان کے والد گرامی وہ بھی اس حلقے میں ان کے ساتھ ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو ان کی بھی پوزیشن بہرحال ایک ان کا ووٹ بینک ہے، شہر میں بھی ان کا ووٹ بینک ہے، وہ شہر میں رہتے ہیں، شہر کے لوگوں کا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، وہ بھی لوگوں سے رابطہ رہتے ہیں، وہ دوستوں کے دوست کہلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح باہر اگر 289 میں دیکھیں تو کوسا برادری کے، کوسا قوم کے بہت سارے ووٹ ہیں جو ان کو مل سکتے ہیں، اگر ان کو اسی طرح ووٹ ملے تو وہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہوں گے۔ بہرحال اس کو اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں تو سرداری وہ بہتر پوزیشن میں ہے، اور ان کے ساتھ حنیف قطافی کی پوزیشن جو ہے 288 میں وہ بہت واضح نظر آتی ہے۔ البتہ 289 میں، سردار محمود قادر اور سردار
دوست محمد کوسہ وہ بھی اپنے طور پر خوب مقابلے کی پوزیشن میں ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور یہ 8 فروری کو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ اگر اس دوران کوئی بھی صورت تبدیل ہوئی، جو کہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے کوئی امیدوار کسی حق میں بیٹھ رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ حمایت کا اعلان کر رہا ہے، تو روز بروز صورت جو ہے وہ تبدیل ہوتی نظر آتی ہے۔ بہرحال اب تک کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، حلقہ 185 اور اس کے نیچے 288 اور 299، وہ اب تک کی جو صورتحال ہے میں نے آپ کو واضح کر دی ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوئی تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔